نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے ساتھی دوست اور ہر مرحلے موقع پر اپنا تعاون پیش کرنے والے موقر علماء کرام اور دور دراز سے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہوئے سامعین اکرام، ہمارے تمام ساتھیوں نے دوستوں نے بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان پر توجہ دی جائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے اس موقع پر دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ آپ کی نظر ملک کی سیاست پر، ملک کے حالات پر، اس کے اقتصادی، سماجی، معاشی، سیاسی تمام حالات پر آپ حضرات کی نظر یقیناً ہم سے زیادہ ہوگی، اور یہ جو مجمع یہاں موجود ہے یہ اپنے ضلعوں سے نمائندگی کرنے والا مجمع ہے، ہر اعتبار سے حالات کو سمجھنے والا، دور اندیش اور فیصلے لینے کی صلاحیت رکھنے والا مجمع ہے۔ ورنہ ہماری اکثریت، ہمارے سماج کی اکثریت جو ہے وہ حالات سے ناواقف، حالات کا پتہ ہی نہیں ہے، سیاسی شعور بھی نہیں ہے، ملک کس رخ پر جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت بڑی وبا اور مصیبت کی شکل میں موبائل ایجاد ہوا ہے اور وہ ہاتھوں میں آ گیا ہے، ساری دنیا مٹھی میں ہے۔ اس کے صحیح استعمال کے لیے یقیناً یہ بہت مفید چیز ہے، لیکن اس کے غلط استعمال سے مسلمان سوائے جہنم میں جانے کے اور کچھ کر نہیں سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقہ اس کے غلط استعمال میں زیادہ لگا ہوا ہے، دنیا کے، ملک کے حالات سے وہ یکسر ناواقف۔ ملک میں اس وقت دو قانون چل رہے، پہلے تو دستور وہ برائے نام ہے، دستور کہنے کے لیے ہے، عمل دستور پر نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، قانون جو ہے وہ دو طرح کا قانون ہے، ایک اقلیت اور اقلیتوں میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک قانون ہے اور ایک قانون دیگر اقوام کے لیے ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے راستے میں، یہاں آتے ہوئے میں گزشتہ کل NDTV کا تبصرہ جو روش کمار صاحب کا 8 گھنٹہ ان کا تبصرہ ہوتا ہے 9 بجے، تو میں ابھی آتے ہوئے راستے میں اس کو سنتے ہوئے آ رہا تھا۔ کل والا تبصرہ پرائم ٹائم، بہت شاندار انہوں نے کل والا تبصرہ کیا ہے، شاندار پرائم ٹائم انہوں نے پیش کیا ہے، اور بہت صاف دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک احتجاج گزشتہ جمعہ کو ہوا تھا اور ایک احتجاج کل والی جمعہ کو ملک میں ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو جو احتجاج ہوا تھا، ایک خاص کمیونٹی کے لوگ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف جمعہ پڑھ کر کے پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے،
تو ان پر پولیس نے بربریت کی، ظلم کی انتہا کی، لاٹھیاں برسائی، گولیاں چلا دی۔ ہمارے 2 نوجوان رانچی میں شہید ہو گئے اور بہت ساروں کو قید کر لیا، اور سب پر NSA اور UPA ایسی دفعات لگائی جس پر بیل نہیں ہو سکتی۔ کئی سال لگ جائیں گے ان کو بیل پر باہر آنے کے لیے، جیسے ہمارے DJ ہلی میں ہوا کہ یہاں اب بھی 48 نوجوان UAPA میں بند ہیں، بیل نہیں ہو سکی ہے۔ آدمی جذبات میں آتا ہے تو کچھ کرتا ہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی۔ تو گزشتہ جمعہ جن لوگوں نے احتجاج کیا، خاص کمیونٹی کے مسلمان، جمعہ کے بعد اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، سب کچھ ان کے اوپر کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ اور آپ میڈیا دیکھیں گے اس وقت جمعہ کے بارے میں میڈیا نے جو پرائم ٹائم چلایا یا اخبارات نے جو لکھا، وہ یہ لکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد دہشت گردوں نے فتنہ مچایا، فساد برپا کیا، لا اینڈ آرڈر کو توڑا، ان کو دہشت گرد سے تعبیر کیا اور ملک کی سالمیت کو ان کے لیے خطرہ بتایا۔ اور کل والی جو احتجاج ہوا ہے، کل والی جو ہنسا ہوئی ہے، اس کے بارے میں میڈیا کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ نوجوان غصے میں آ گئے، انہوں نے غصے کا اظہار کیا، یہ اپنے ہی نوجوان ہیں، ان کو اسکیم سمجھ میں نہیں آئی، وہاں کوئی دہشت گردی کا لفظ نہیں، وہاں کوئی ملک مخالف سرگرمی کی بات نہیں، وہاں کسی کی گرفتاری نہیں، وہاں کوئی گولی نہیں چلی۔ آپ اور میں اندازہ لگا سکتے، کھلا ہوا ہے، منظر نامہ کھلا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، 2 قانون ملک میں چلائے جا رہے ہیں جی۔ اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں حالات کے سمجھنے کے لیے۔ یہ ہم لوگ جو ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت سارے ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ حضرات سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھائی ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کسان احتجاج کیے اور انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور دیگر اقوام جو ہے وہ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، وہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہو رہا؟ ہمیں یہ تلاشنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فرق ہو رہا ہے یہ کہاں سے فرق ہو رہا ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو نتائج نکل کر کے سامنے آئیں گے، جب نتائج نکل کے سامنے آئیں گے ہمیں ان نتائج کے مطابق اپنی پالیسی بنانی ہے۔ دیکھیے، ملک کے اندر کسی بھی قسم کی پالیسی ہو، ملک چلانے کی جو پالیسی ہے وہ بنتی کہاں؟ وہ بنتی ہے ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں۔ ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں پالیسی بنتی، اور اس کو نافذ کرنے کی طاقت وہ ایوان میں ہوتی ہے، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ اور یہ ایڈمنسٹریشن والا شعبہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی سے خالی ہے، اسمبلی اور پارلیمنٹ یہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی سے خالی۔ کچھ نام مسلمانوں جیسے نظر آتے ہیں تو وہ قوم سے زیادہ پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں، وہ پارٹی کی بات اندر کرتے، قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ان دونوں شعبوں میں جب تک سنجیدگی سے غور کر کے ہم ان دونوں شعبوں میں اپنے سچے مخلص ہمدرد نمائندوں کو بھیجیں گے نہیں، اس وقت تک ان مسائل کا حل نہیں۔ وقتی طور پر ممکن ہے کسی کا کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے کہیں کسی علاقے میں کوئی کام کروا لیا جائے، اور کہیں کسی سے کہیں کچھ لے دے کر کے معاملہ حل کر لیا جائے، لیکن یہ مستقل حل نہیں۔ حل ہے ہمیں اپنے مخلص نمائندوں کو دونوں شعبوں میں بھیجنا۔
ظاہر سی بات ہے کیسے بھیجا جائے، ہم ہی لوگوں کو بھیجنا ہے، آپ سب حضرات کو، اسی لیے آپ حضرات کو بلایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عام مجمع کو بلا کر کے یہ باتیں کہی جائیں گی، سمجھ میں نہیں آئے گا، اضلاع کے کریم کو بلایا گیا ہے تاکہ یہ باتیں سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ایک ضلعی اعتبار سے کام کرنا بہت آسان اور اس سے بھی آسان جو ہے مسجد کے تحت کام کرنا آسان، اور اگر ایک مسجد کے لیے کام کرنا مشکل ہے، 8-10 مساجد مل کر کے قرب و جوار کے ایک فیڈریشن بنا کر کے کام کرنا آسان ہے۔ میں گزشتہ کرونا میں میسور میں ہماری گزشتہ جمعیت کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں میسور کی یونٹ نے اپنا پروجیکٹر پیش کیا، اپنی خدمات ذکر کرتے ہوئے کہا کرونا میں علاج کے لیے بڑی پریشانیاں ان کو پیش آ رہی تھی، تو چند مساجد والے مل کر کے ایک عارضی انہوں نے وہ ہاسپٹل بنائی، عارضی ہال کی شکل میں، جہاں کچھ بیڈ ہوں اور جہاں آکسیجن کا نظام کر لیا جائے، کوئی ڈاکٹر آ کے دیکھ کے چلا جائے، یہ نظام کیا گیا اور اتنی کامیابی ملی اس نظام کو اور ان کے حوصلے اتنے بلند ہوئے، کرونا کی میعاد ختم ہوتے ہوتے انہوں نے شاندار ہاسپٹل بنا لیا، اور وہ ہاسپٹل بغیر نو پروفٹ نو لاس، اس بنیاد پر وہ ہاسپٹل شاندار چل رہی ہے میسور۔ اب مساجد کے ذریعے کام کرنا ہو یا فیڈریشن کے ذریعے کام کرنا ہو تو اس کے لیے ملکی سطح پر ایک کمیٹی بنی، وہ اس ایک تحریک شروع کی گئی، اس تحریک کا نام ہے مسجد ون مومنٹ۔ یہ تحریک شروع کی گئی، اس میں ملکی سطح پر جو کمیٹی ہے اس میں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب، نیشنل لیول کی کمیٹی میں صوبے میں یہ ہے حضرت مولانا تنویر پیرا ہاشمی صاحب، وہ بھی، یہ تینوں ملکی سطح میں نمائندگی کرتے ہیں، اور صوبائی اعتبار سے میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں۔ وہ مسجد ون تحریک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مسجد والے اپنی مسجد کے دائرے میں آنے والے مسلمانوں کا پورا ان کا بایو ڈاٹا، ان کا ڈاٹا اکٹھا کرے اور ان کی خبر گیری کرے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ محلے میں رہنے والے 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ یہ کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات تمام قسم کی خود پوری کر لے رہے ہیں اور دوسروں کی بھی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کیٹیگری۔ آپ اپنی مسجد کے دائرے میں آنے والے مسلمانوں میں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو اپنی ضروریات خود پوری کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی کر سکتے ہیں، ان کا آپ ڈاٹا جمع کریں، نام لکھیں یہ کیٹیگری میں۔ اور بی کیٹیگری میں وہ مسلمان جو اپنی ضرورت خود پوری کر لے رہے ہیں لیکن کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کی وہ صلاحیت طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ بی کیٹیگری میں، ان سب کا نام لکھیں۔ سی کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات بھی جائز اور ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، سی کیٹیگری میں ان کو رکھیں۔ اب ضروریات میں تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں بچیاں نوجوان ہیں تو ان بچیوں کی شادیوں کی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں کو سی کیٹیگری کے مسلمانوں کی ضروریات مسجد والے پوری کریں۔ کیسے کریں گے؟ یہ کیٹیگری والوں کو بلائیں کہ بھئی اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں، اور یہ سی کیٹیگری میں رہنے والے لوگوں کی یہ ضروریات ہیں، آپ جو ہے اس کو پورا کرنے میں آگے بڑھیں۔ آپ یہ کیٹیگری سے لیں، سی کیٹیگری کو دیں، اپنے علاقے میں جو اسکولز ہیں ان کو بلائیں، ان کے مینجمنٹ کو بلائیں، ان کا اعزاز کریں، ان سے گزارش کریں کہ ہم کچھ بچوں کی نشاندہی کریں گے، ہمارے نشاندہی کیے گئے بچوں کے لیے آپ فیس آدھی کریں۔
اب آپ مسجد میں بلائیں گے، وہ چاہے ہندوؤں کا مینجمنٹ ہو، آپ مسجد میں بلائیں گے، آپ اعزاز کریں گے، آپ 50% کی پیشکش کریں گے، وہ 50 نہیں تو 25 کریں گے، اس طریق پر وہ کم ہوگا۔ ہاسپٹل والوں کو بلائے، اپنے تعلقات ہاسپٹل سے بنائے، آپ کی مسجد کے لیٹر پہ کسی مریض کا نام سفارش جائے تو ہاسپٹل جو ہے آپ کے لیٹر کی قدر کرے۔ یہ کام کرنے سے ہوتا ہے، بہت آسان کام ہے۔ تو ایک مسجد ون مومنٹ ایک شروع کی گئی اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ بنگلور میں بھی کام ہو رہا ہے۔ بنگلور میں ماشاءاللہ مساجد فیڈریشن بنائے گئے، 11 فیڈریشن ہیں، ہر ایک میں 50، 60، 70 مسجدیں ہیں، اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی فیڈریشن کے تحت ہیں، اور جس فیڈریشن کے تحت میں ہے نمایاں اور لیڈ رول وہی عالم کر رہے ہیں۔ میں جے نگر رہتا ہوں، جے نگر مساجد فیڈریشن میں میری مسجد آتی ہے، تقریباً 55 مساجد ہیں۔ ان 55 مساجد کی ایک کمیٹی ہے، فیڈریشن کی ایک کمیٹی ہے، مجھے بھی انہوں نے اس میں رکھا ہے، ٹرسٹ انہوں نے بنا لیا، مجھے بھی رکھا ہے۔ آئے دن 15-20 دن میں اس کی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، میرے سے وقت لے کے، میرا ٹائم لے کے میٹنگ رکھتے ہیں، اور میں 55 مساجد کے ذمہ داروں سے اور لوگ بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ حالات، ضروریات اور کرنے کے کام، اس ساروں پر تبادلہ خیال 20 دن میں 25 دن میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ تحریک ہم جو ہے اپنے ضلع کے اعتبار سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک ضلع ہے مثال کے طور پر، اس ضلع میں جو ہے مسلمان بچہ بچی ٹاپ کیا، سیکنڈ ایئر میں بہت اچھے نمبر لائے، 95 نمبر لائے، 98 نمبر لائے پرسنٹیج، اور 90 کے اوپر لانے والے 4-5 بچے بچیاں ہیں۔ آپ ان 4-5 بچیوں کو بلائیے، ان کو پوچھئے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ فیس نہیں باندھ سکتے، وہ گھوم پھر نہیں سکتے، ماں باپ دونوں ان پڑھ ہیں، وہ بچوں کے ساتھ جا نہیں سکتے، وہ احساس کم تری کا شکار ہیں، وہ بچوں کی شادیوں کے لیے فکر مند ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچی بہت پڑھ لے گی، شادی کیسے کریں گے۔ آپ مسجد کمیٹی وہ ٹیک کریں، ضلع کی کمیٹی بنے۔ جیسے اب یہ میں آخر میں بتاؤں گا، متحدہ محاذ کے لیے ہر ضلع کے نمائندے ہیں اور ہر جماعت کے نمائندے اس میں شامل ہیں، جمعیت علماء کے ہیں، اور جمعیت علماء اگر 2 حصوں میں بٹ کر خدمت کر رہی ہے خدمات کی حد تک۔ صوبہ کرناٹک میں آج تک آپ نہیں بتائیں گے جمعیت علماء 2 حصوں میں بٹ کر خدمت کر رہی ہے، اور کہیں کسی جگہ ان 2 حصوں والوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تاریخ ہے کرناٹک کی، آج تک نہیں ہوا، انشاءاللہ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رشیدی دامت برکاتہم بیٹھے، یہ بھی جمعیت علماء کرناٹک کے صدر ہیں، ایک حصے کی صدارت کرتے، بہت اچھی بات ہے، کام کی ضرورت ہے، کام کریں۔ میں نے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم سے بہت پہلے گزارش کی، کام کی ضرورت ہے، جو آدمی کام کے لیے آگے بڑھے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کام اچھا ہے اور قوم کے لیے مفید ہے، ہمیں آگے بڑھ کے تعاون کرنا چاہیے، اور تقریباً ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ ضلع کی کمیٹی بنے اور وہ ضلع ان 5-6 بچوں کو بلائے، ان سے پوچھے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ میں آفیشیل کورس میں جاؤں گا، میں IAS میں کروں گا، میں IPS کروں گا۔ تو آپ کمیٹی والے، ضلع کی کمیٹی اس کو کہے کہ سارا خرچ ہم برداشت کریں گے، اور صرف خرچ نہیں برداشت کریں گے، ملک میں ایسے انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں جہاں IAS IPS کی کوچنگ شاندار طریقے پر ہو رہی ہے۔ رحمانی 30 پٹنہ میں ایک عالم دین نے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے شروع کیا تھا۔ آج ملک کے اندر، ملک کے ایڈمنسٹریشن میں جتنے مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں، کسی بھی صوبے میں سب سے زیادہ نمائندگی رحمانی 30 سے نکلنے والے، وہاں کی کوچنگ سے کامیاب ہونے والے مسلمان ایڈمنسٹریشن میں۔
کیا یہ ہم ضلع کے اعتبار سے نہیں کر سکتے؟ ہم انتظار کریں گے کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. ہمیں کھڑے ہونا، ہمیں کام کرنا. میں اپنے فیڈریشن کی میٹنگ میں کہتا ہوں، اور شاید بڑی بات کہتا ہوں، میرے اپنے ہیں میرے اپنے محلے کے علاقے کے لوگ ہیں، شاید وہ میری بڑی بات جو ہے وہ ہضم کر لیتے ہوں گے، ورنہ وہ میری چھوٹا منہ ہے، بات بڑی ہے. میں یہاں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہاں جو بات کہتا ہوں وہ یہاں نقل کرتا ہوں. میری بات سمجھی؟ میں یہاں وہ بات کہہ نہیں رہا ہوں، میں وہاں جو بات کہتا ہوں وہ یہاں نقل کر رہا ہوں. میں کیا بات کہتا ہوں ان کے بیچ میں؟ یہ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو جو ہے مسجد کا ذمہ دار بنایا، کسی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا، آپ کو جو ہے ضلعی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا. بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے. اگر آپ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں تو آپ اس عہدے پر رہیں. آپ مسجد کے صدر ہیں، آپ سیکریٹری ہیں. اگر آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں، روزانہ 2-3 گھنٹے مسجد میں دینے ہیں، اپنے علاقے کے مسلمانوں کے مسائل سننے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو آپ سیکریٹری بنے رہیں، آپ صدر بنے رہیں. اور اگر آپ جمعہ کو حاضر ہونے والے صدر ہیں، اللہ کے واسطے آپ استعفیٰ دے دیں، آپ الگ ہو جائیں. کام کرنے والا کوئی آئے گا، کام کرے گا. قوم کو کام کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ایڈمنسٹریشن، ابھی کچھ نام آپ کو سننے کو مل رہے ہیں. جب یہ عالم ہے، او اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ کوئی ہمارا اپنا نمائندہ نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ تو اس لیے بھائی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت. اور دوسرا، اسمبلی اور ایوان میں نمائندگی قوم کی نمائندگی، پارٹی کی نہیں، قوم کی نمائندگی. اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے ضلع کی جو کمیٹی ہوگی وہ بیٹھے سر جوڑ کر. ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ جو ہے وہ اب ضلع کی کمیٹی بنے گی تو بھائی سب کو نمائندگی دینی ہوگی. بھائی اس میں جو ہے جمعیت علماء بھی ہوگی، اس میں جو ہے جمعیت اہل حدیث بھی ہوگی، جماعت اسلامی بھی ہوگی، اہل سنت والجماعت بھی ہوں گے، اس میں جو ہے دیوبندی بھی ہوں گے، بریلی بھی ہوں گے، دعوت و تبلیغ والے بھی ہوں گے، اور کوئی تنظیم بہت نمایاں ہے ان کی بھی نمائندگی ہوگی. ایک مشترکہ کمیٹی بنے گی، اور وہ مشترکہ کمیٹی جو فیصلہ لے گی سارا ضلع اس کے تابع ہو. یہ طاقت بنانے کی ضرورت ہے. آج تک یہ طاقت بن نہیں سکی ہے، اور اگر کہیں بنتی ہے تو ایک طاقت بنتی ہے اور 20 طاقتیں اس کو ڈیمیج کرنے والی کھڑی ہو جاتی، اپنوں میں سے ہی کھڑے ہو جاتے اور ڈیمیج کر کے اس کو ختم کر دیتے، اس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. ظاہر سی بات ہے یہ موقع اس کا نہیں ہے کام کرنا. تو مشترکہ کمیٹی بنے، وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے کہ اپنے ضلع میں کرنا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بڑوں کی بھی رہبری کی ضرورت ہے. اب بڑے کون ہیں؟ بڑے جو ہے آپ کے مسلم متحدہ محاذ ہے. یہ گزشتہ 30 سالوں سے کام کر رہی، ہر ضلع کی رگ رگ سے واقف، اور پچھلا ڈاٹا پورا محفوظ ہے. 1990 میں کسی ضلع میں کوئی مسلمان اگر شکست کھایا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں اس کے ہارنے کے اسباب کیا بنے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. اور وہ جو ہے اس موقع پر رہبری کریں گے. اور متحدہ محاذ یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سارے لوگ موجود ہیں، اور یہی کمیٹی آپ کی ضلع کی بن جائے، اسی نام سے بنے. اور ہم نے یہی گزارش کی متحدہ محاذ سے کہ آپ ہر ضلع میں تمام جماعتوں کو نمائندگی دے کر کے ایک ضلعی کمیٹی تشکیل دیں، اور وہ ضلعی کمیٹی ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے. تو اگر ایوان میں نمائندگی ہماری ہوگی اور رہبری آپ کی بڑی کمیٹی کرے،
اور آپ اس کو اپنے ضلع میں لاگو کریں اور ضلع والے آپ کی بات مانے اور کوئی اس سے آگے نہ بڑھے، اس کو کراس نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس سے پہلے ایک اجلاس تھا، وہاں بھی ایسی چھٹی آ گئی تھی، تو میں نے اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں کہا، وہ آخر دعوانا پڑھ دیا تھا۔ اب میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ پہلے سے حضرت مفتی صاحب نے تو بتایا تھا کہ 20 منٹ، لیکن مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پوری بات کریں، تو بہرحال میں اب بات سمیٹتا ہوں۔ تو میں نے اتنی ہی بات کی کہ ایک تو جو ہے ایڈمنسٹریشن میں اپنے نمائندوں کو بھیجنے کے لیے مسجد ون مومنٹ تحریک سے مسجد والے کھڑے ہوں، اور ایک اسمبلی اور ایوانوں میں نمائندگی کے لیے متحدہ محاذ کی ضلعی کمیٹی بنے، اور وہ تمام جماعتوں کی نمائندگی پر مشتمل وہ جماعت ہو، اور وہ مرکزی متحدہ محاذ کے رائے اور ان کے خیال کے مطابق اور ان سے تبادلے خیال کے بعد اپنے ضلع میں سیاسی نمائندوں کے تعاون کے سلسلے میں ہدایات دے، اور ایسی فضا بنائے ضلع میں کہ آپ کی جماعت ضلعی جو فیصلہ کرے وہ سارے وہاں کے مسلمان اس کو تسلیم کریں۔ تو اس طریق پر جو ہے ہم کچھ کام انجام دے سکتے ہیں، اور یہ وقت ہے، اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس گستاخی میں ملکی سطح پر 2 پالیسیاں بنی۔ ایک پالیسی بنی، وہ پالیسی یہ بنی کہ یہ مسئلہ سڑک پر نہیں لایا جائے گا، یہ مسئلہ اس پر احتجاج عمومی نہیں کیا جائے گا، کوئی جلسے جلوس نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اس کے لیے قانونی لڑائی لڑی جائے گی، اور ایک قانون بنانے کا مطالبہ کیا جائے، کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف بد زبانی کی جائے تو قانون کی اس دفعہ کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے، اس کا مطالبہ کرنے کی بات ہوئی۔ ایک پالیسی تو یہ بنی، اور ایک پالیسی بنی احتجاج کرنے کی، جلسہ جلوس کرنے کی۔ یہ پالیسی بھی بہت اچھی ہے، اور ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا ہمارا حق ہے، اور ہم جب تک یہ نہیں کریں گے اثر نہیں پڑے گا، وزن نہیں محسوس کرے گی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہمارا احتجاج کیسا ہو؟ سوال یہ، میں اگر احتجاج کرنا چاہوں تو میرے پاس کم سے کم 200 نوجوان ایسے ہوں جو میری بات پر، میں اگر کہوں کبھی جمعہ کے بعد 3 بجے ٹاؤن ہال پہ ملنا ہے، 3 بجے وہ وہاں پہنچے پوری تیاری کے ساتھ، اور 3 بجے میں پہنچ کر کے کہوں بھئی احتجاج نہیں ہوگا، واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، کوئی زبان نہ کھولے، بھئی حضرت نے کہہ دیا نہیں ہوگا، بس نہیں ہوگا، چلو۔ ایسے فرما بردار 200 نوجوان چاہیے، اور ان 200 نوجوانوں کو ہم ایک ڈریس دیں گے، وہ ڈریس پہنیں گے یا ان کو کوئی آئی ڈی کارڈ دے گا، وہی رہیں گے 200۔ ہمارے 200 کے بیچ میں 10 ان کے داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ سب تربیت دادا ہیں، RSS نے ان کو تربیت دی ہے۔ جتنا اچھا آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، جتنا اچھا آپ نعرہ تکبیر نہیں بولیں گے، اس سے اچھا وہ بولتے ہیں۔ ان کو ٹریننگ یہی دے کے بھیجا گیا ہے، وہ آپ کے مجمع میں 10 آ جائیں گے اور نعرہ لگائیں گے، آپ سمجھیں گے بھئی بہت اونچی آواز ہے، شاندار اس کی تجوید ہے، لب و لہجہ بہت اچھا ہے، آگے آپ اسی کو کریں گے۔ جب خوب گرما دے گا، وہ کوئی حرکت ایسی کر دے گا کہ وہ مجمع منتشر ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، بات یہ آئے گی کہ مسلمانوں نے یہ کیا، اور پھر نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ان آنے والوں کو روکنے کا کوئی نظام نہیں۔ نظام بناؤ پہلے۔ میں نے گزشتہ
20-25 دن پہلے اپنے فیڈریشن میں نے کہا بھئی ہر مسجد سے ہمیں 50 نوجوانوں کی لسٹ چاہیے، نام موبائل نمبر چاہیے، یہ لسٹ پہنچائیں گے تو ہم آپ کی مسجد کے خطیب کے ذریعے 2-3 نشستوں میں ان کی ذہن سازی کریں گے، پھر اس کے بعد 4تھی-5ویں نشست میں ہم خود ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر ہمارے 55 مساجد ہیں اور 10 مساجد کے 500 نوجوانوں کا ایک دن جوڑ کریں گے، پھر 10 مساجد کا جوڑ کریں گے، پھر 10 مساجد کا جوڑ کریں گے، ذہن سازی کر کے ان کو تیار کریں گے۔ تو آپ کے 50 مساجد کے 250 نوجوان ہو گئے، کتنا؟ 2500 نوجوان۔ 2500 نوجوانوں کا ایک جوڑ کیا جائے، ہر 50 کا ایک لیڈر ہو، ایک مسجد کے 50 نوجوان، 50 کا ایک لیڈر ہو، اور 50 مسجدوں کے 50 لیڈروں کا ایک گروپ بنایا جائے، ان کا ایک لیڈر بنایا جائے، اور اس لیڈر کا تعلق ہمارے سے ہو، ہم اس لیڈر کو کوئی پیغام دیں، وہ 50 مساجد کے لیڈروں کو پیغام دے، اور وہ 50 مساجد کے لیڈر اپنے 50 لوگوں کو پیغام دے۔ ایک منظم کام ہوگا، ایک صحیح کام ہوگا۔ احتجاج کرنا ہے نظام کے ساتھ کرنا۔ آپ 200 لوگ احتجاج کر رہے ہیں، 100 آپ کے پاس پہلے سے 3 بجے آپ کا احتجاج ہے، 2 بجے 100 نوجوان اپنے ڈریس کوڈ کے ساتھ اطراف و اکناف کی نمایاں عمارتوں میں ادھر ادھر کیمرے لے کر کے، موبائل ہی کیمرہ ہے وہ لے کر کے کھڑے ہو، وہاں کی منظر کشی کرتا رہے، کون شرارت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آتی رہیں گی۔ اب ایک عمومی آواز لگا دیں گے احتجاج کی، ہر آدمی اس میں شامل ہوگا۔ ابھی میں نے واٹس ایپ میں ایک تصویر ہے جو 2 دن پہلے مجھے آئی، الور میں وہ پکڑے گئے، شاندار داڑھی ہے، نماز کا گٹا ہے، ٹوپی ہے، رومال اوڑے ہیں، آپ دیکھیں گے تو ہاتھ چومیں گے بھی اللہ کا ولی ہے، لیکن ہے وہ غیر، اور پکڑا گیا مسجد میں، اور لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پکڑا گیا، اور اس کو کسی وجہ سے شک آیا، پکڑا گیا، تحقیق کی تو وہ غیر تھا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احتجاج بہت اچھا راستہ ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے وہ احتجاج مشکل امر بنا دیا گیا۔ آج یہاں نشست ہے، 2 دن پہلے مجھے فون آیا کہ بھائی آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو سفر میں ہوں، میں ہاسن میں تھا جمعرات کو، اور منگل کو بیجاپور میں تھا، تو میں نے کہا میں سفر میں ہوں، تو میں جو ہے بات نہیں کیا، سفر میں ہوں بول کے خاموش ہو گیا۔ وہ اوپر سے فون آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے جنرل سیکریٹری حضرت مفتی شمس الدین صاحب کے پاس فون آیا تھا آج کی کارروائی معلوم کرنے۔ ہمارا تو ہر چیز کیا ہو رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، ساری چیزیں پر نظر ہے۔ تو اب ہمیں کام کرنا ہے تو بہت سلیقے سے، بہت سوچ سمجھ کر، منصوبہ بند طریقے پر کام کرنا ہے۔ میں نے نمایاں طور سے 2 باتیں کہیں، ایک مسجد والوں کو کھڑے ہونا ہے، اور مسجد کے تحت آنے والے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کا بیڑا مسجد والوں کو اٹھانا ہے۔ ایک متحدہ محاذ کے تحت ضلعی کمیٹی بننی ہے، تمام مسائل کے حل کے لیے ضلعی اعتبار سے جو مسئلہ اٹھے گا وہ مسئلہ وہ مشترکہ کمیٹی حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھے۔ وہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں بھی مسلمانوں کے نمائندے پہنچانے کا کام کرے، اور ایوانوں میں بھی پہنچانے کا کام کرے۔ بیدر کے جناب عبدالقدیر صاحب موجود ہیں، شاہین ایک برانڈ بنتا جا رہا ہے وہ نام، اور اس نے جو ہے نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور وہاں سے بہت اچھے نمائندگی کرنے والے اسٹوڈنٹس طلبہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ آج آپ حضرات کو جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب جڑ کر کے ضلع میں متحدہ محاذ کے نام ہی سے ایک ضلعی کمیٹی تشکیل دیں اور کام آگے بڑھائیں۔ کیا ہم ایسا کریں گے؟ ہماری آواز دمدار ہونی چاہیے،
میں ایک چھوٹی بات بول کے ختم کر دوں. 1992 میں 90 پردوں میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، دور حدیث میں تھا. بابری مسجد کا سانحہ پیش آیا اور ہم لوگوں کو اس کے 4 بڑے بڑے دروازے ہم لوگوں کو اندر رکھ کر کے بند کر دیا گیا، ہم باہر نہیں آ سکتے تھے. اب طلبہ تھے، جذبات تھے بہت. رات میں 12-1 بجے وہاں ایک فاؤنٹین سرکل تھی دور حدیث کے پاس، اب نہیں ہے، وہاں جمع ہو جاتے سب اور کوئی ایک جذباتی تقریر کرتا، پھر اس کے بعد نعرے بازی ہوتی، نعرہ تکبیر. رات کے 12 بجے 1 بجے سناٹے میں آواز گونج. دوسرے تیسرے دن جو ہے دیوبند کا ایک وفد آیا غیروں کا محتمین صاحب کے پاس. پتہ چلا، ہم لوگوں کو پتہ چل گیا ابھی گاؤں کے لوگ آئے ہیں محتمین صاحب کے پاس، غیر لوگ وہ آئے گئے چلے گئے ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں آئے کیا بات ہوئی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم سب کو طلباء کو جوڑا گیا دور حدیث میں اور پھر کہا گیا کہ بھئی گاؤں والے آئے تھے، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ تو ہم نے کہا کیا کہا؟ تو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے ایک گزارش کی، وہ یہ گزارش کی کہ دیوبند میں امن باقی رہے گا، کسی کو فساد کرنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر یہاں کچھ ہوگا تو پہلے ہم رہیں گے، نقصان ہمیں پہنچے گا، تب جو ہے دارالعلوم کی طرف کوئی آگے بڑھ سکے گا. یہ کام تو ہم کریں گے، بدلے میں آپ سے ایک کام چاہتے ہیں. کیا کام ہے؟ وہ جو آپ کے بچے رات میں 12-1 بجے نعرے بازی کرتے ہیں، خدا کے واسطے وہ نعرہ نہ لگائے. ہمارے بہت ساروں کے پیجامے گیلے ہو رہے، دستورات پہ کپ کپی طاری ہو رہی ہے، وہ ایک نہ لگائے. تو یہ کہہ کے حضرت نے گزارش کی کہ بھائی آج سے رات میں نعرے بازی بند کرو. ہمارا نعرہ تو ایسا تھا، کریں گے بھائی؟ ہم تو اب بھی مطمئن ہیں. جی بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ویسے 2-3 گزارشات آپ سے کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ہم لوگوں کو احباب جو اللہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کاموں کا اعتراض بھی کرایا.